رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہی سبق دیا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے عیادت المریض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک۔ جو شخص بیمار ہے مسلمان اور مسلمان اس کی بیمار پرسی کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک حتی یمسی اس کی رحمت اور برکت اور مغفرت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيًّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک حتی يصبح۔ اگر کوئی شام کو کسی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے جب تک صبح نہیں ہو جاتی 70,000 فرشتے اس جانے والے کے لیے مغفرت اور بخشش اور برکت کی دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من عاد مریضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع۔ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے تازہ پھل چنتا رہتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتا۔ تو ایک مسلمان کی بیمار پرسی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے آداب بیان کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا ہی مہم ادب وہ یہ ہے کہ آپ جا کے اس کو دعا دیں، غم میں اضافہ نہ کریں کہ آپ کا تو کیا حال ہوا پڑا ہے۔ وہ بیچارہ اگر تھوڑا سا اسٹیبل ہوتا بھی ہے تو دوبارہ اس کیفیت میں واپس چلا جاتا، اور آپ کھڑے کھڑے دعا دیتے، اور بسا اوقات آپ دوسری روایت میں آتا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو حرکت دیتے اور یہ دعا پڑھتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور آپ یہ کہا کرتے لا بأس علیکم طہور انشاءاللہ، طہور انشاءاللہ۔ تو دعا بھی دینی چاہیے اور تسلی و تشفی بھی دینی چاہیے، نہ کہ اس کے معاملات کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ مزید بیماری کی طرف چلا جائے۔ واتباع الجنائز، مسلمان کا جنازہ پڑھنا، جنازہ اور جنازہ، میت کو جنازہ کہتے ہیں اور میت کا جو تابوت ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں جنازہ کہتے ہیں، اور یہ جنازہ یا جنیزو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جمع ہوئے اور چھپایا۔ تو مسلمان جمع ہو کے ایک مسلمان کے جسد خاکی کو چھپا دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کا احسان دیکھیے، مسلمان کو حکم ہے کہ اپنے بھائی کو دفنائے، اس کی اس جسد خاکی کی بھی توہین نہ ہو، اس کا بھی اکرام ہو، اس کو باقاعدہ کفن دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کفن دیتا ہے اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کو جنت میں لباس دیں گے، اور جو کسی کو غسل بھی دیتا ہے اور اس کی عیب کو چھپا دیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کو بھی سندس کا لباس پہنائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازہ، جو جنازے میں حاضر ہوتا ہے حتی یصلی، یہاں تک کہ جنازہ پڑھا جاتا ہے فلہ قیراط، اس کو ایک قیراط کا ثواب ملے گا۔ ومن شہد حتی تدفن، اور جو جنازے میں آیا جنازہ پڑھا اور پھر اس نے اپنے بھائی کو دفنا دیا اور ساتھ ہی رہا فلہ قیراطان، اس کے لیے 2 قیراط کا ثواب ہے۔ قیل وما القیراطان، اللہ کے رسول یہ 2 قیراط کیا ہیں؟ قال مثل الجبلین العظیمین، یہ 2 قیراط 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیراط مثل احد، ایک احد پہاڑ جتنا ایک قیراط ہے۔ جو جنازہ پڑھتا ہے اور پھر دفناتا ہے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اسے عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو یہاں رک کے میں گزارش کروں گا، یہ حق تو ہے لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ آتا ہے احتساباً،
نیت کر کے آئے کہ میں نے اجر لینا ہے۔ اب سوچئے 2 احد پہاڑ، اس وقت ایک احد پہاڑ کا وزن کسی نے نہیں کیا، اتنی نے کیا، لیکن شرط یہ ہے اس لیے نہ جاؤ، اگر نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، نہیں جانا چاہیے، میری حاضری لگنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، نہیں، اس نیت سے جاؤ، یہ حق ہے اور مجھے 2 احد پہاڑ جتنی نیکی چاہیے۔ احتساباً جب انسان یہ نیت کر کے جاتا ہے، ایماناً واحتساباً، ایمان رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، تو پھر اللہ عز و جلال اس سے محروم نہیں کرتے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شر الطعام طعام الولیمہ، برا کھانا اس دعوت کا کھانا ہے۔ کون سی دعوت کا؟ بدترین کھانا۔ یمنعها من یأتیہا، جو آنا چاہتے ہیں ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَن يَأْبَى، اور دعوت ان کو دی جاتی ہے جو آنا نہیں چاہتے۔ کیا مطلب؟ فقیر، مسکین، جو ضرورت مند ہیں، جنہوں نے کھانا نہیں کھایا، وہ تو آنا چاہتے ہیں، ان پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ کوئی یہاں پھٹکنا نہیں چاہیے، اور بلایا کن کو جاتا ہے؟ ان کے منتیں کی جاتی ہیں، اور وہ ہر وقت سے رہتے ہیں امیر، اور کیا کہا جاتا ہے؟ تم نے ضرور آنا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بس وقت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، یدعى الیہ الاغنیاء ویترک المساکین، جس کھانے میں مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے اور اغنیاء کو بلایا جائے، یہ بدترین کھانا ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو دعوت کو قبول نہیں کرتا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے، من دعی الی عرس او نحو، جو شخص جس کو شادی کی دعوت دی جائے یا اس طرح کی دعوت، فلیجب، اسے دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر وہ روزے دار ہے تو کیا کرے؟ من دعی الی طعام وهو صائم، اگر روزے دار ہے فلیجب، دعوت پھر بھی قبول کرے، ان شاء طعم، نفلی چونکہ روزہ ہے چاہے تو کھا لے، وَإِن شَاءَ تَرَكَ، چاہے تو چھوڑ دے، اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے اطلاع کیجیے میں نہیں آ سکتا، یا اگر گئے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ، دعا دے کے واپس چلے جائے، اور اگر وہاں پہنچنا ممکن نہیں، یہ دعا آج ایک نئے طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ وہاں نہیں پہنچ پاتے تو آپ اس کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کال کیجیے اور ان کو دعاؤں سے محروم نہ کیجیے۔ 5واں حق، وتشمیت العاطس، چھینک جب کسی کو آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان سنیے، العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان، چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے، والتثاؤب من الشیطان، اور جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ جب کسی کو چھینک آئے، عطاس، تو اس وقت اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے، کیونکہ انسان کے جسم میں جو ثقل، بوجھ، ابھار، تناؤ ہوتا ہے، چھینک پورے جسم کے خون کی سرکولیشن میں مدد کرتی ہے اور تمام کی تمام جگہوں سے خون کی سرکولیشن کو پراپر متوازن کر دیتی ہے۔ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ، اور جو اس کے پاس بھائی بیٹھا ہے یا کوئی ساتھی بیٹھا ہے اسے کہنا چاہیے
यरहमुक अल्लाह। फइज़ा क़ाल लहू यरहमुक अल्लाह, जब कोई जवाब दे दे यरहमुक अल्लाह का, तो जिसको छींक आए उसको कहना चाहिए यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। कितनी प्यारी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है। यरहमुक अल्लाह, मेरे भाई अल्लाह तुझ पे रहमत का नज़ुल फरमाए। और फिर वो क्या कहता है, यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत से नवाजे, व युस्लिहु बालकुम, और तेरे उमूर को भी दुरुस्त फरमा दे। जिस तरह मेरे जिस्म को अल्लाह ने दुरुस्त कर दिया, अल्लाह तेरी ज़िंदगी के उमूर को भी दुरुस्त फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये था कि अगर कोई किसी को छींक आए तो आपने अमल करके दिखाया। काना इज़ा अतस, जब छींक आती, वज़अ यदहु औ सौबहु अला फी, आप फौरन अपने हाथ को अपने मुंह मुबारक पे रख लेते या कपड़ा रख लेते। क्यों ऐसा करते? वख़फ़ज़ औ ग़द्द बिहा सौता, ताकि आवाज़ को पस्त किया जाए। ये जो रवैया इस वक्त दुनिया में आम हो रहा है, कोई परवाह नहीं होती। मजलिस कायम है, लोग बैठे हैं, इल्मी गुफ्तगू या किसी की खैर खाई की बात हो रही है, या दोस्त बैठे हैं, या किसी और फंक्शन में है, लापरवाही के साथ जानबूझकर किसी मुसलमान के करीब होकर या वैसे ही शुगल लगाने के लिए मज़ीद इसकी आवाज़ को बुलंद करना, ये बेअदबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ को पस्त किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी बात भी समझाई है। दो आदमी थे, दोनों को छींक आई। एक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा यरहमुकल्लाह। दूसरे को छींक आई और वो खामोश रहा, आप भी खामोश रहे। कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शम्मतहु व लम तुशम्मितनी, उसको आपने दुआ दे दी यरहमुकल्लाह, मुझे क्यों नहीं दी? फरमाया उसने अल्लाह की तारीफ की, दुआ ले ली, तूने अल्लाह की तारीफ नहीं की, मैंने दुआ नहीं दी। इसलिए सही बुखारी की रिवायत है कि बाबुन ला युशम्मतुल आतिसु इज़ा लम यहमदिल्लाह, इस बाब के तहत जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा उसको यरहमुकल्लाह भी नहीं कहा जाएगा। चौथी बात जो इस ज़मन में याद रखने वाली है वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युशम्मतुल आतिस सलासन, अगर किसी को यके बाद दीगरे 1, 2, 3 मरतबा छींक आती है तो आप यरहमुकल्लाह कहेंगे। फमा ज़ादा फहुव मज़कूम, जिसको चौथी मरतबा भी अगर छींक आती है, इसका मतलब है कि ये बीमार है, इसको ज़ुकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ऐसा हुआ तो आपने क्या फरमाया? शफ़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में क्या फरमाया? शफ़ाकल्लाह। कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या? फरमाया अंत मज़कूम, तुम्हें तो ज़ुकाम है, तो मैंने दुआई दी है कि अल्लाह आपको शिफा याद करे। यहाँ एक ज़रूरी बात, ताकि बात मुकम्मल हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो फरमाया कि छींक अल्लाह की तरफ से और जमाई शैतान की तरफ से। इंसान को जब नींद आ रही होती है तो अचानक से उसका मुंह खुल जाता है, तो क्या करना चाहिए? अल्लाहु अकबर। मा तसाअब नबियुल्लाह क़त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी जमाई आई ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी जमाई आई नहीं है, क्योंकि ये शैतान की तरफ से है। लेकिन आपने तरीका बता दिया, इज़ा तसाअब अहदुकुम, जब तुम में से किसी को जमाई आए, फलियक़ज़िमहु मस्तता, उसको रोके जिस तरह रोक सकता है। फिर रावी ने वो तरीका करके दिखाया, अपना हाथ उठाया, अपने मुंह पे रखा और अंगूठे और उंगली के साथ अपने नोज को भी दबाया। क्यों ऐसा किया? ये अदब सिखाया कि जब भी इस तरह का पहलू पेश हो तो आपने ऐसा ही करना है। ये जो हम बस औकात 30 से 40 साल बच्चे
30 سے 40 سال کی عمر کے بچے بن جاتے ہیں. بچوں کو کھلانے کے لیے مائیں کرتی ہیں، جب وہ رو رہا ہو تو اس کے منہ پہ آہستہ آہستہ تھپتھپاتی ہیں اور آواز نکلتی ہے تو رونے کی بجائے مسکرانے لگ جاتا ہے. تو ہمیں بھی یاد کبھی کبھی آتا ہے کہ شاید یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں. آخری بات، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ. نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصح ینصح، اس کا مطلب ہے نصیحت کرنا، سیراب کرنا، صاف ہونا. نصیحت اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کی نیت صاف ہے. سیرابی اس وقت کرتی ہے جب آپ کے اندر اخلاص ہے. اس لیے جرجانی کہتے ہیں نصیحت کا معنی کیا ہے؟ یہ دعاء الی ما فیہ الصلاح والنہی عما فیہ الفساد. ایسی بات کسی بھائی کو کہنا جس سے اس کی اصلاح ہو جائے، اور ایسی بات سے روکنا جس سے وہ فساد سے بچ جائے، اس کو نصیحت کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا نصیحت کا نام ہے. قلنا لمن، اللہ کے رسول کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اس کے رسول کے لیے، ولأئمة المسلمین، مسلمانوں کے بادشاہوں حکمرانوں کے لیے، وعامتہ، اور عام مسلمانوں کے لیے. اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی بات کو مان لینا. اللہ کے کتاب کی نصیحت کیا ہے؟ جو کتاب میں آ گیا ہے اس کو تسلیم کر کے عمل کرنا. اس کے رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اس کی پیروی کرنا. اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے بارے میں نصیحت کیا ہے؟ ان کے خلاف احتجاج نہ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کو کلمہ حق پہنچانا. الا ان تروا کفرا بواحا، جب تک واضح کفر نہ دیکھو. کسی کے لیے شرعاً یہ گنجائش نہیں کہ وہ معاشرے میں افراتفری پیدا کرے، قلق اور اضطراب کا ماحول پیدا کرے. بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اول نفاق المرء، منافق ہونا بندہ شروع کب ہوتا ہے؟ طعنہ علی امام، جب وہ حکمران پہ طعن و تشنیع کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کے لیے بھی نصیحت کرنا، اچھی بات ان تک پہنچانا اور ان کے لیے دعا کرنا. وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ان کو خیر اور بھلائی کی تلقین کرتے رہنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے رحم اللہ من اہدى الی عیوبی فی سر بینی و بینہ، اللہ اس پہ رحمت فرمائے جو خفیہ طریقے سے میرے عیب مجھے تحفے کے طور پہ پیش کرتا ہے. فإن النصیحة فی الملأ تقریع، اور جو دنیا کے سامنے نصیحت کرتا ہے وہ نصیحت نہیں بلکہ تقریع ہے، کسی کو شرمندہ کرنا اور ذلیل کرنے کے مترادف ہے. منبر پہ کھڑے ہو کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے نصیحت کرو، مجھے میری غلطیاں تحفے میں دو، لیکن مجھ اکیلے کو. اور معمر بن راشد فرماتے ہیں انصح الناس لک من خاف اللہ فیک، سب سے زیادہ جو خیر خواہ ہے، نصیحت کرنے والا، وہ ہے من خاف اللہ فیک، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تمہیں نصیحت کرے، تمہیں بھی عذاب سے اللہ بچا دے اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے. اس لیے صحابی جب بیعت کرتے تو آپ یہ شرط لگایا کرتے، جیسا کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تو آپ نے کہا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں بیعت کرتا ہوں کہ میں ہر ایک مسلمان کو نصیحت کروں گا اور خیر خواہی کروں گا. اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ خیر خواہی کا مشن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور یہ 6 کے 6 حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح آج جمع ہیں، اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. اللہ ذو الجلال آپ سب کو مبارک بنائے اور عزتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.